السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ ایک بادشاہ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دانت گر رہے ہیں۔ وہ خواب کی تعبیر دریافت کرنے کے لیے محل میں موجود خواب کی تعبیر بتلانے والے کو بلاتے ہیں۔ جب تعبیر بتلانے والا بادشاہ کے خواب کو سنتا ہے تو وہ گھبراتے ہوئے نعوذ باللہ کہتا ہے۔ اس سے بادشاہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اور وہ اسے خواب کی تعبیر بتانے کو کہتا ہے۔ تعبیر بتلانے والا تعبیر بتلانے لگتا ہے۔ 1 سال کے اندر آپ کی اہلیہ اور بچے مر جائیں گے، صرف آپ زندہ رہیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے۔ وہ ترجمان پر لعنت بھیجتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اسے کوڑے لگائے جائیں۔ اس کے بعد وہ محل میں موجود ایک اور خواب کی تعبیر بتلانے والے کو طلب کرتا ہے۔ اس بار خواب کی تعبیر بتلانے والے نے کہا، خوش ہو جاؤ جناب، آپ کے خواب میں خوشخبری ہے کہ آپ کو بڑی نعمت و برکات ملیں گی، آپ کی لمبی عمر ہوگی، آپ ایک طویل عرصے تک حکومت کریں گے، آپ کے خاندان میں آپ کی موت سب سے اخیر میں ہوگی۔ یہ تبصرہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ خواب کی تعبیر بتلانے والے کو تحفہ و انعامات دے کر بھیجتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دونوں نے مختلف انداز میں خواب کی تعبیر کی۔ زبان اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ بولنے کی طاقت انسانوں کو دوسری مخلوقات سے نمایاں کرتی ہے، لیکن اگر مؤثر طریقے سے ہم اس کا استعمال کرنا نہیں جانتے ہیں تو یہ ہمیں اور دوسروں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ زبان ایک دودھاری تلوار ہے۔ زبان سے نیکی اور برائی دونوں ممکن ہیں۔ اس کے ذریعے لوگوں کو قریب بھی کیا جا سکتا ہے اور بہت دوری بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ زبان خاندانی رشتے کو جوڑے رکھنے اور خراب کرنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ صرف ایک لفظ سے زندگی بھر کی نیکیاں لمحے میں ختم ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی پوری زندگی برائی میں گزاری ہو تو وہ ایک لفظ سے جنت کا حقدار بھی بن سکتا ہے۔ امام ترمذی نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء اس کی زبان سے پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ سے ڈر، ہمارا انجام تیرے ہاتھ میں ہے، تو سیدھی ہے تو ہم سیدھے ہیں، تو ٹیڑھی ہے تو ہم بھی ٹیڑھے ہیں۔ شیطان زبان کے ذریعے لوگوں میں نفرت اور حسد کے بیج بوتا ہے۔ اچھی باتیں شیطان کو تکلیف دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی باتیں کرے یا خاموش رہیں۔ زبان ہی کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ اپنی زبان کی حفاظت کرنے کے ضامن ہو تو میں آپ کو جنت کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ Think twice before you talk۔ ہمیں بات کرنے سے پہلے 2 بار سوچنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے، یعنی وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے۔ بے وقوف کی زبان اس کے دل کے سامنے ہے، یعنی وہ بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلخوری، طنز، گالی گلوچ کرنا، یہ سب زبان ہی کی آفتیں ہیں۔ یہ ایسے گناہ ہیں جو لوگوں کے دلوں کو مجروح کرتے ہیں اور انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جب تک ان گناہوں کے متاثرین اس گنہگار کو بخش نہیں دیتے تب تک اللہ بھی اس بندے کے گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا کچا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ لایانی باتوں سے بچنا تقوی اور زندگی میں کامیابی کا ثبوت ہے۔ ہمیں ہمیشہ ایسی باتیں کہنے پر پوری توجہ دینی چاہیے جو مؤثر اور کارآمد ہوں۔ کہاوت ہے کہ جیل میں رہنے کی سب سے زیادہ مستحق زبان ہے۔
اللہ ہمیں زبان پر قابو رکھ کر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔